کورونا زندہ دل لاہور کے لیے وحشتناک سپنا 24 گھنٹوں میں وائرس سے متاثرہ مزید 41 افراد لقمہ اجل 1166 افراد میں وائرس کی تصدیق 3 ماہ میں وبا سے مرنے والے 500 سے تجاوز کر کے پازیٹیو کیسز 34,000 سے زیادہ ہونے پر ہاسپٹلز میں سہولیات سکڑ گئیں آئی سی یو بیڈز اور وینٹیلیٹرز بھر گئے آکسیجن سلنڈر کی شارٹیج ہو گئی وبا کا پھیلاؤ خطرے کی گھنٹی مریض بڑھنے پر ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان آکسیجن کا بحران جناح ہسپتال میں مریض کو آکسیجن نہ ملنے پر لواحقین کی ہنگامہ آرائی ایم ایس آفس کے باہر عملے سے ہاتھا پائے ڈنڈے اور سوٹے بھی جل گئے ہسپتال انتظامیہ نے آکسیجن پریشر کی کمی کو تنازع کا سبب قرار دے دیا کورونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی وبا کا بھی خطرہ سر پر منڈلانے لگا یو سی 94 اور یو سی 99 میں 2 مختلف مقامات سے 3 لارواس برآمد ضلعی حکام کی فوری کارروائی سپرے کر کے علاقے کو کلیئر کیا گیا کل سورج گرہن جب دن کے منظر نامے میں رات طلوع ہوگی صبح 8:46 پر شروع ہونے والا گرہن دوپہر 2:34 پر ختم ہوگا ماہرین کا خالی آنکھوں سے گرہن دیکھنے سے اجتناب کا مشورہ رواں برس کے دوران سورج گرہن دوسری مرتبہ 14 دسمبر کو ہوگا کورونا زندہ دل لاہور کے لیے وحشتناک سپنا 24 گھنٹوں میں وائرس سے متاثرہ مزید 41 افراد لقمہ اجل 1166 افراد میں وائرس کی تصدیق 3 ماہ میں وبا سے مرنے والے 500 سے تجاوز کر کے پازیٹیو کیسز 34,000 سے زیادہ ہونے پر ہاسپٹلز میں سہولیات سکڑ گئیں آئی سی یو بیڈز اور وینٹیلیٹرز بھر گئے آکسیجن سلنڈر کی شارٹیج ہو گئی وبا کا پھیلاؤ خطرے کی گھنٹی مریض بڑھنے پر ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان آکسیجن کا بحران جناح ہسپتال میں مریض کو آکسیجن نہ ملنے پر لواحقین کی ہنگامہ آرائی ایم ایس آفس کے باہر عملے سے ہاتھا پائے ڈنڈے اور سوٹے بھی جل گئے ہسپتال انتظامیہ نے آکسیجن پریشر کی کمی کو تنازع کا سبب قرار دے دیا کورونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی وبا کا بھی خطرہ سر پر منڈلانے لگا یو سی 94 اور یو سی 99 میں 2 مختلف مقامات سے 3 لارواس برآمد ضلعی حکام کی فوری کارروائی سپرے کر کے علاقے کو کلیئر کیا گیا کل سورج گرہن جب دن کے منظر نامے میں رات طلوع ہوگی صبح 8:46 پر شروع ہونے والا گرہن دوپہر 2:34 پر ختم ہوگا ماہرین کا خالی آنکھوں سے گرہن دیکھنے سے اجتناب کا مشورہ رواں برس کے دوران سورج گرہن دوسری مرتبہ 14 دسمبر کو ہوگا گرمی بڑھنے پر بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ شارٹ فال 200 میگا واٹ تک پہنچ گیا شہر کے مختلف علاقوں میں 3 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ شدید گرمی میں بجلی نہ ہونے سے شہری بلبلا اٹھے شہر میں چینی کی 70 روپے فی کلو فروخت ممکن نہ بنائی جا سکی چینی بدستور 85 روپے کلو تک فروخت اکبری منڈی کے ڈیلرز کی جانب سے خریداری روکنے پر مختلف علاقوں میں قلت شہری کہتے ہیں حکمران کچھ نہیں کر سکتے تو دعوے کیوں کرتے ہیں اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبہ قومی خزانے پر بوجھ منصوبے کی لاگت میں ایک بار پھر 4.5 ارب کا اضافہ پہلی ملکی لائٹ ریل اپنی لاگت اور تکمیل کی متعدد ڈیڈ لائنز عبور کر چکی ہے ٹرین پر 3 کروڑ سے زائد رقم خرچ ہو چکی کورونا کے سبب مالی بحران پنجاب کو وفاق سے ملنے والے فنڈز پر 100 ارب سے زیادہ کا کٹ واجب الادا 1 کروڑ 28 ارب میں سے صرف 21 ارب ملنے کا امکان جبکہ شہر کی ترقی ایل ڈی اے بجٹ کے رحم و کرم پر ترقیاتی منصوبوں کے لیے 12 ارب مختص کرنے کی تجویز بجٹ تجاویز کو گورننگ باڈی میں بھیجنے کی حتمی منظوری ڈی جی ایل ڈی اے دیں گے ایل ڈی اے کا اختیار لاہور تک محدود کرنے کا فیصلہ نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت اتھارٹی میٹروپولیٹن کے تحت ہوگی اتھارٹی صرف شہر کی ماسٹر پلاننگ اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کی مجاز ہوگی لارڈ میئر کے ماتحت نہ ہونے پر ایل ڈی اے کو 7 فنکشنل یونٹس میں تقسیم کر دیا جائے گا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سس ایپلیکیشن ہیک کر لی گئی گوگل پلے اسٹور سے بھی غائب اساتذہ کے تبادلوں کا معاملہ کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ ایپلیکیشن ہیک ہونے سے 4 لاکھ اساتذہ اور 1.5 لاکھ طلباء کا ڈیٹا چوری ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا
محکمہ ایکسائز کا سمارٹ کارڈ منصوبہ ناکام، نئی نمبر پلیٹس کا اجرا بھی تعطل کا شکار، 7.5 لاکھ صارفین فی بھرنے کے باوجود 6 ماہ سے سمارٹ کارڈ کے منتظر، ایکسائز حکام کا میٹیریل ختم ہونے کا بہانہ۔ آج اور کل سمارٹ لاک ڈاؤن، شہر بھر کی مارکیٹس مکمل بند، پولیس اور انتظامیہ کو خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں اور ٹرانسپورٹرز کے خلاف فوری کارروائی کا حکم۔ 14 روزہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران SOPs کی خلاف ورزی پر 1782 دکانیں سیل، 679 مقدمات درج کیے گئے۔ کورونا سے معطل فضائی سفر کی بحالی کے لیے اہم پیش رفت، تمام غیر ملکی مسافر اور چارٹر پروازوں کو پاکستان کے بین الاقوامی ایئرپورٹس استعمال کرنے کی اجازت، گوادر اور تربت کے لیے پروازوں پر پابندی بدستور برقرار، پروازوں کی آمد و رفت کے لیے اوقات کار مختص، SOPs پر سختی سے عمل درآمد ہوگا، CAA کا نوٹم جاری۔ مہنگائی بڑھا دی، تنخواہیں نہیں بڑھائیں، حکومت 2 وقت کی روٹی کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ریلوے مزدوروں کا بجٹ میں تنخواہیں نہ بڑھانے اور نوکریوں سے برطرفی کے خلاف احتجاج، انجن شیڈ سے گڑی شاہو تک بڑی ریلی، تنخواہیں نہ بڑھانے پر ٹرین آپریشن بند کرنے کا اندیا دے دیا۔ پیٹرول کی قلت پر ضلعی انتظامیہ کا آپریشن، لاہور سمیت پنجاب بھر میں 4000 سے زائد پمپس کی چیکنگ، ذخیرہ اندوزی پر 39 سیل، اضافی نرخ وصولی پر 33 کے خلاف مقدمات، 19 کے مالکان اور مینیجرز گرفتار۔ پولیس کو ایک بار پھر چیلنج، سمن آباد میں مسلح گروہ کی کار ڈیلرز کے دفتر پر اندھا دھند فائرنگ، ملزمان زیادہ دلیری سے قانون شکنی کی ویڈیو بھی بناتے رہے، پولیس اندراج مقدمہ کے باوجود تاحال گرفتاری میں ناکام، جبکہ تھانہ باغ بانپورہ کے علاقے میں دکان میں دن دہاڑے ڈکیتی، ڈاکو 40,000 نقدی، 4 موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے، CCTV فوٹیج سٹی 42 کو موصول۔ کورونا سے بچاؤ کا فیس ماسک ڈاکوں کی ڈھال بن گیا، 1 جنوری سے لوٹ مار کی 630 وارداتیں، 400 میں ڈاکوں نے شناخت چھپانے کے لیے ماسک کا استعمال کیا۔ CCPO کا ماسک کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد کی شناخت میں مشکلات کا اعتراف، نئے طریقے اختیار کرنے پر زور۔ کیری ڈبہ ڈرائیور کو ہارن دینا مہنگا پڑ گیا، وردی کے نشے میں دھت، پولیس اہلکار ہارن بجانے پر آگ بگولا ہو گیا، ڈرائیور کو بے حد تشدد کا نشانہ بنایا، کیری ڈبے کا شیشہ بھی توڑ دیا۔ احتساب عدالت میں آشیانہ کیس کی سماعت، 1.5 سال میں 2 گواہوں کے بیانات مکمل، کارروائی میں تاخیر پر جج کا اظہار برہمی، آئندہ سماعت 25 جون کے لیے مزید 3 گواہوں کو پابند کر دیا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی نئی JIT کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں 5 رکنی فل بینچ 24 جون کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس عالیہ نیلم بھی شامل۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار میں ملاقات، کورونا کے خلاف اقدامات مزید مؤثر بنانے اور صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ گورنر پنجاب کی ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد، کہا کورونا کے خلاف دشمن کے ساتھ جنگ جیسے جذبے اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ تاریخی بجٹ خسارہ، کورونا سے پہلے ہی معیشت چاٹ گیا ہے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے حکومتی دعوے مسترد اور اعداد و شمار کو غلط قرار دے دیا، بولے 10% سے زیادہ بجٹ خسارہ کورونا سے بڑا خطرہ ہے، گردشی قرضہ 3 گنا رفتار سے بلند ترین سطح 2.1 کھرب پر پہنچ چکا ہے، حکومت عوامی سرمایہ کی امانت کا احساس کرے، قوم کا مستقبل گروی نہ رکھے۔ ہاسپٹلز میں آکسیجن کی کمی سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت متحرک، 10 سے 15,000 گیس سلنڈرز کے لیے وفاق سے رابطے کا فیصلہ، آکسیجن سپلائی کی گاڑیوں کو چیکنگ اور پروڈکشن کمپنیز کو بجلی لوڈ شیڈنگ سے استثناء۔ وزیر صنعت اسلم اقبال اور چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، نجی ہاسپٹلز کے وینٹیلیٹرز چارجز بھی کورونا سے پہلے کی سطح پر منجمد کر دیے گئے۔ فیاض الحسن چوہان کی حمزہ شہباز پر تنقید، بولے بجٹ پڑھنے پر دشواری ہے تو اپوزیشن لیڈر پنجاب اپنی آنکھوں اور کانوں کا علاج کروائیں۔ وزیر اطلاعات نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبے کا بجٹ نئے ٹیکسوں کے بغیر پنجاب کا پہلا بجٹ ہے۔
ٹائیگر فورس کی مانیٹرنگ کے لیے کووڈ کمپلائنس کے نام سے ایپ بنانے کا فیصلہ۔ ٹائیگر فورس اپنی کارکردگی اور مانیٹرنگ رپورٹ ایپ پر دیں گے۔ شہری بھی اپنی شکایات اس ایپ کے تحت اندراج کروا سکیں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے ایپ بنانے کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ چیئرپرسن ایف بی آر نوشین جاوید کی صدر ایف پی سی سی آئی میاں انجم نثار سے ویڈیو لنک بات چیت۔ ٹیکسوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ میاں انجم نثار کا موجودہ ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکسز کی شرح میں کمی کا مطالبہ۔ چیئرپرسن ایف بی آر کی تاجروں اور صنعت کاروں کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ چین سٹورز ایسوسی ایشن کے وفد کی لاہور چیمبر آمد۔ صدر عرفان اقبال شیخ اور نائب صدر زاہد جاوید سے ملاقات۔ ایف بی آر کی جانب سے اقدامات پر تحفظات کا اظہار۔ چیمبر قیادت کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی۔